السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم سامعین و ناظرین، پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو 40 سال کی عمر میں اللہ رب العالمین نے نبی اور رسول بنایا. نبوت اور رسالت کی ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتوں کے نازل کرنے کے ذریعے سے ہوئی. اس وقت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال مکمل ہو چکی تھی، 41واں سال چل رہا تھا. 21 رمضان کو دوشنبہ کے دن، 21 رمضان کو یعنی سوموار کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وحی کی ابتدا ہوئی. عیسوی تاریخ کے حساب سے جو ہے اگست کی 10 تاریخ تھی وہ، اور 610 عیسوی سال تھا. 610 عیسوی سال اور اگست کی 10 تاریخ تھی. اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے قمری حساب سے 40 سال 6 مہینے اور 12 دن بنتی ہے، اور شمسی حساب سے جو ہے یعنی انگریزی کیلنڈر کے حساب سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 39 سال 3 مہینے اور 22 دن بنتی ہے. یہ وحی نازل ہوئی جو پہلی، اس وحی کے بعد جو ہے کچھ دنوں تک وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، وحی کا سلسلہ رک گیا. اور وحی کے سلسلے روکنے کی وجہ سے آپ بہت پریشان ہو گئے اور فکر مند ہو گئے کہ کیا ہوا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رمضان المبارک کے مہینے کے باقی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پورے کیے وہاں اعتکاف کی حالت میں غار حرا میں. اور جب پہلی شوال کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے ختم ہونے کے بعد جو ہے باہر نکلے، غار حرا سے جو ہے باہر نکلے اور حرا پہاڑ سے نیچے اترے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا گیا. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا تو آپ کو کوئی نظر نہیں آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ جو ہے اوپر آسمان کو گئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہی فرشتہ جو فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی بار وحی لے کر کے آیا تھا، وہ آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی کے اوپر جلوہ افروز ہیں. اور جس طرف جتنی بھی نگاہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاتی ہے ادھر جبریل علیہ السلام ہی نظر آتے ہیں، اور ان کے 600 پر تھے. یہ پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں اور اصلی صورت میں دیکھا کہ جو ہے کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، 600 پر ہیں، اور پورے کا جو ہے افق کو گھیرے ہوئے ہیں، پورے آسمان پر چھائے ہوئے ہیں. یہ منظر اور یہ کیفیت دیکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خوف طاری ہو گئے. حالانکہ کائنات میں سب سے بہادر انسان اگر کوئی ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہادر کوئی شخص پیدا نہیں ہوا. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوف کی حالت میں جو ہے اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ دثرونی مجھے جو ہے چادر اڑا دو. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ ایسی حالت میں دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور سورہ مدثر کی ابتدائی آیتیں نازل ہوتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. یہ جو آیات نازل ہوتی ہیں ان میں اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام طور پر 2 حکم دیے. ایک تو یہ ہے کہ آپ اٹھ کر کے جو ہے دعوت و تبلیغ کریں، لوگوں کو جو وہی آپ کے اوپر اتاری گئی ہے اس کو دوسروں تک پہنچائیں، لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں اور لوگوں تک دین کی باتیں پہنچائیں، قرآن کی باتیں پہنچائیں، اور اپنے اوپر بھی اللہ کے احکامات کو لاگو کریں. وثیابک فطہر، اپنے آپ کو بھی جو ہے اللہ کے احکامات کی پابندی کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. بہرحال یہ 2 احکامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گا، اور اس کے بعد جو ہے وحی کا سلسلہ جو ہے شروع ہو گیا اور لگاتار وحی پے در پے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے لگی. اللہ رب العالمین ہمیں پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.